سورۃ القدر، میں تلاوت کر دیا ہوں، مائک بند تھا۔ سورۃ القدر جو ہے یہ بھی مکی سورت ہے۔ سب سے پہلے لغت دیکھیں گے، اس میں انا ہے، انا کے معنی ہم، انزلناہ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اتارا ہم نے، لیلۃ من رات، القدر من اہمیت والی، ادراکہ کا معنی آتا ہے کیا آپ جانتے ہو، ما ادراکہ کیا آپ جانتے ہیں، خیرون کے معنی ہے بہتر، الفن کا معنی ہے ہزار، شہر کا معنی ہے مہینہ، تنزل اترتے ہیں، الملائکہ فرشتے، الروح اور حیات، روح من حیات زندگی، یہاں پر مراد جبریل امین بھی ہو سکتے ہیں، اذن من اجازت، من کل امر ہر چیز سے، سلام سلامتی لے کر، مطلع الفر مطلع ان کے معنی طلوع ہونے تک، الفجر معنی صبح کے۔ سب سے پہلے اس صورت مبارکہ کے شان نزول کو ہم دیکھتے ہیں۔ امام حاکم اور ابن جریر نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ بنی امیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خواب سے کچھ ناگواری ہوئی، آپ کو برا لگا تھوڑا، تو اس وقت اللہ تعالی نے نازل کی انا اعطیناک الکوثر اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی بنی امیہ کی 1000 مہینوں کی حکومت سے ایک شب قدر بہتر ہے۔ قاسم ابن الفضل حمدانی نے کہا کہ ہم نے بنی امیہ کی حکومت کا زمانہ شمار کیا تو کاؤنٹ کیا تو بغیر کسی کمی بیشی کے پورے 1000 مہینے ثابت ہوئے۔ لیکن امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو غریب کہا، اور امام مزنی اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حدیث انتہائی درجے کی کمزور اور منکر حدیث ہے۔ جبکہ ایک روایت ہے ابن ابی حاتم کی، ابن ابی حاتم نے اور علامہ واحدی نے مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جو اللہ کی راہ میں 1000 مہینوں تک ہتھیار لگا کر عبادت کی، یعنی اللہ کے راستے میں اس نے جنگ کیا۔ جب مسلمان یہ بات سنے تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک آدمی 1000 مہینے تک اللہ تعالی کے راستے میں عبادت کر رہا ہے اور کس طرح سے اپنے وقت کو اللہ کے راستے میں صرف کر رہا ہے۔ اس پر اللہ تعالی نے سورہ انا انزلنا نازل فرمائی۔ محمد کہاں ہیں آپ؟ بہرحال تو جب صحابہ کرام کو بنی اسرائیل کے اس آدمی کی عبادت بڑی تعجب خیز لگی اور ان کو محسوس ہوا کہ وہ لوگ کتنے اللہ کے قریب تھے کہ اتنی لمبی عبادت کی، تو اللہ تعالی نے شب قدر نازل فرمائی۔ اور علامہ ابن جریر نے
امام مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو صبح تک نماز پڑھتا اور صبح سے شام تک جہاد کرتا تھا، اس کا یہ عمل 1000 مہینوں تک جاری رہا، اس پر اللہ تعالی نے سورہ القدر نازل فرمائی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موطا امام مالک میں لکھا ہے کہ میں نے ایک قابل اعتماد عالم سے سنا ہے جو کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں جو ہیں چونکہ تھوڑی ہیں، اس لیے دوسری امتوں کے اعمال کی تعداد کی برابر تو ان کے اعمال نہیں ہو سکتے تھے، ان کی عمریں زیادہ تھی، پس اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بہرحال آپ حضرات کے سامنے کئی حدیثوں کو بیان کیا گیا۔ صاحب تفسیر مظہری کے جو مصنف ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے لکھا کہ جتنی حدیثیں بیان کی گئی ان میں سے سب سے آخری حدیث جو امام مالک نے موطا میں لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام کہ میں نے بڑے قابل عالم سے سنا ہے، وہ فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی کی جو امتی ہے اس کی عمریں بہت تھوڑی ہوتی ہے، اور پہلے زمانے کی امتوں کی عمریں بڑی ہوتی تھی تو ان کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا تھا، تو اس لیے اللہ تعالی نے یہ شب قدر نازل فرمائی تاکہ ان کی عبادت جو ہے پوری ہو جائے۔ یہی روایت سب سے بہتر اور سب سے قابل اعتماد روایت ہے۔ بہرحال یہ شب قدر کی سورۃ القدر کی شان نزول کا بیان تھا۔ اب ہم دیکھیں گے اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اتارا ہے، نشچئی আমি অবতীর্ণ করেছি ফি লাইলাতিল কদর, হু का माना কোরআন শরীফ के, ইন্না আনজালনাহু আমি নিশ্চয়ই তাকে অবতীর্ণ করেছি মানে কোরআন শরীফকে, ফি লাইলাতিল কদর শবে কদরের মধ্যে, মানে শবে কদর में। ওয়ামা আদরাকা মা লাইলাতুল কদর, ওয়ামা আদরাকা اور آپ کو کیا معلوم، اور کیا آپ جانتے ہیں، آپ کو کیا معلوم، وہ اہم رات کا ہے، ما لیلۃ القدر، اہم رات کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اہم رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے اور روح باذن الہی اترتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے اترتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے اتم یعنی بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ، فرشتہ را ایوم روح، اترنے کیا بولیں گے بنگلہ میں یہاں پر، دنیا میں آتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے۔ من کل امر، من کل امر کا معنی ہے ہر چیز کی سلامتی لے کر، من کل امر سلام، یہاں تک من کل امر سلام، ہر چیز کی سلامتی لے کر، ہی من او رات، یعنی کون، لیلۃ القدر، حتی مطلع الفجر، او رات طلوع فجر تک رہتی ہے، وہ رات تا فجر طلوع ہوا پرنت থাকে۔ اب اس کے مطلب کو سمجھیں گے۔
انزلناہ میں جو ہے نا، ان انزلناہ میں انزلناہ، ہو کی ضمیر کا مرجع جو ہے قرآن مجید ہے، یعنی ہم نے قرآن کریم کو اتارا۔ قدر کا معنی کیا ہے؟ قدر کا ایک معنی ہے تقدیر اور قسمت، عزت اور منزلت بھی ہے، یہاں دونوں مراد لے سکتے ہیں۔ یعنی ہم نے اس قرآن کو اس رات میں اتارا ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے بھی مثل رات ہے، یا اس رات میں اتارا ہے جو تقدیر ساز ہے، یعنی تقدیر کو سنوارنے والی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ شب قدر اپنی عظمت کے لحاظ سے بہت بڑی رات ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہے، یا وہ رات ہے جس کو نصیب ہو جائے تو اس کا نصیب اور مقدر چمک جاتا ہے، تو یہاں دونوں مراد لے سکتے ہیں۔ سورۃ الدخان میں اس رات کو اللہ تعالی نے لیلۃ مبارکہ کہا ہے، ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، آیت نمبر 3 سورۃ الدخان۔ یقیناً ہم نے نازل کیا ہے قرآن مقدس کو ایک مبارک رات۔ ظاہر سی بات ہے یہ مبارک بھی ہے اور عزت والی بھی ہے اور اہمیت والی بھی ہے۔ اب یہ رات کون سی ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ تم لوگ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21، 22، 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 راتوں میں تم تلاش کرو شب قدر کو۔ زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 27 کی رات میں شب قدر رہتی ہے، یہ سوچنا ان کا مناسب نہیں ہے، کیونکہ شب قدر جو ہے یہ ہر سال بدلتی رہتی ہے، اور کسی رات بھی آ سکتی ہے، 21 کو بھی، 23 کو بھی، 25 کو بھی، 27 کو بھی، 29 کو بھی۔ بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پورے رمضان میں کسی رات بھی آ سکتی ہے، تو جو لوگ بڑے اللہ والے ہیں وہ پورے رمضان کی راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں، لیکن ہم جیسے کمزوروں کے لیے اللہ نے سہولت دے دی کہ آخر عشرے کی طاق راتوں میں آدمی اگر ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو اللہ نصیب کر دیں گے اس کو۔ اب سوال یہ ہے کہ اس رات میں قرآن مقدس کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں اس رات میں قرآن مقدس کے نازل ہونے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک یہ کہ یہ رات، اس رات کو پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے حاملین وحی فرشتوں کے سپرد کر دیا، یعنی جو فرشتے وحی لے کر آنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بیت العزت اللہ نے آسمان دنیا پر 7ویں آسمان سے، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں جو بیت العزت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار میں پورا قرآن کریم کو نازل کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 23 سال کے دوران میں جبرائیل علیہ السلام اس کی آیات اور صورتیں اللہ کے نبی پر نازل کرتے رہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی نزول جو ہے اسی رات سے شروع ہوئی ہے۔ بہرحال آگے والی آیت وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب سوال یہ کہ یہ بہتری اور افضلیت کس اعتبار سے ہے؟ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ اس رات کا عمل خیر 1000 مہینوں کے عمل خیر سے بہتر ہے جس میں شب قدر نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر
ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید میں کھڑا ہو، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس رات کی افضلیت کے ضمن میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس ایک رات میں اتنی اللہ نے اتنی خیر تقسیم کی جاتی ہے کہ جتنی 1000 مہینے میں بھی تقسیم نہیں کی جاتی۔ اس رات کی افضلیت کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی اصلاح اور انسان کے کامیابی کے لیے جو کام نزول قرآن اس ایک رات میں ہوا، خیر اور بھلائی کا اتنا بڑا کام کبھی انسانی تاریخ کے کسی طویل زمانے میں نہ ہوا۔ اہل عرب کے ہاں جو ہے کثیر یعنی بہت انکاؤنٹڈ چیز کو بولنے کے لیے الف کو بھی استعمال کرتے ہیں، کبھی کبھی الف 1000 بولتے ہیں لیکن مراد اس سے بہت زیادہ لیتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بہت ہی زیادہ عبادت اللہ تعالیٰ ان کو یہ کیا بولتے ہیں ان کو ثواب دیتے ہیں، اس لیے اس کو الف سے تعبیر کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، تو اس رات میں اترتے ہیں فرشتے اور روح۔ روح سے مراد کیا ہے؟ میں نے پہلے ہی کہا کہ روح سے مراد یہاں روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں کہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں خصوصی مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ ایک جگہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین سے اللہ نے ان کی تعبیر کی ہے۔ بہرحال اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کے طرف سے رحمت اور برکت اور سلامتی لے کر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس رات میں سلامتی کی اللہ تعالیٰ یعنی ہر تکلیف سے، پریشانی سے اور بھی بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے فجر تک لوگوں کو نجات دینے کا اعلان کراتے ہیں، جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے اور لوگوں کی مرادیں پوری کی جاتی ہے۔ اس بارے میں جہاں پر میں نے ابھی کہا کہ سورہ دخان میں اس کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا ہے، اس میں خصوصی بات یہ کہی گئی ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں تمام پر حکمت امور کے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔ یعنی شب قدر میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی تکوینی سلطنت سے متعلق فیصلوں کے سالانہ بجٹ کا سیشن رکھا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ شب قدر میں بہت سے فیصلے لیتے ہیں۔ اس رات میں اگلے سال کے لیے تمام امور کے اہم فیصلے ہوتے ہیں، جس کی تعمیل اور جس کے پورا کرنے کے لیے فرشتوں کو لگا دیا جاتا ہے، اور فرشتے پورے سال اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور اس کے قائد اور لیڈر ہوتے ہیں جبرائیل امین، جن کے ذریعے سے وہ پورا نظام چلایا جاتا ہے۔ بہرحال شب قدر بہت ہی مبارک رات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو نصیب کر دیتے ہیں گویا کہ 83 سال 83 ایئرس کنٹینیوز عبادت کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ آواز جا رہی تھی؟ ہاں آ رہی تھی۔